اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے متعلق آیات، ان کا ترجمہ اور کچھ تشریح بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن کریم کی آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان لوگوں پر پتھر برسائے گئے۔ یہ پتھر عام پتھروں کی طرح ٹکڑوں میں نہیں تھے، عام پتھر نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے پتھر تھے جو مٹی سے پکا کر بنائے گئے تھے۔ مٹی کو جب آگ پر پکایا جائے ٹھیکرا بن جاتا ہے، تو اس نوعیت کے یہ پتھر کے ٹکڑے تھے۔ مسومتاً، ہر پتھر پر نشان لگا ہوا تھا کہ یہ فلاں شخص پر گرے گا، فلاں شخص کو لگے گا، اور یہ پتھر لگاتار برسائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ان بستیوں کو الٹ دیا اور پھر پتھر برسائے گئے۔ اور حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ان بستیوں کو اوپر اٹھایا گیا، یہاں تک کہ آسمان والوں نے ان بستی کے اندر رہنے والے جو جانور تھے ان کی آوازیں سنی، اتنا اوپر لے جایا گیا، وہاں سے اس کو الٹا کر کے زمین کی طرف پھینک دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام جن بستیوں کی طرف بھیجے گئے تھے، خاص طور سے وہ 4 بستیاں تھیں: سدوم، امورا، عامورا اور سبویر۔ ان میں سب سے بڑی بستی سدوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اسی بستی میں رہتے تھے۔ یہ بستیاں نہر اردن کے قریب واقع تھیں۔ جن بستیوں کو الٹ دیا گیا تو سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ اس مقام پر اب پانی ہے، بحر میت کہا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہ سمندر، دریا کہہ لیں، انہی بستیوں کی حدود میں رہتا ہے۔ بدبودار پانی ہے، نفع کے قابل نہیں ہے۔ یہ پانی جانوروں، انسانوں کو، کھیتوں کو نہیں دیا جاتا۔ اہل عرب تجارت کے لیے شام جاتے تھے، راستے میں یہ بستیاں پڑتی تھیں جن کا تختہ الٹ دیا گیا تھا۔ کبھی شام کے وقت جاتے، کبھی رات کے وقت سے گزرتے، کبھی صبح کے وقت سے گزرتے۔ اس لیے قرآن نے تذکرہ کیا کہ تم ان پر صبح شام گزرتے ہو، ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، ابھی بھی تم عبرت نہیں پکڑتے ہو۔ تو لوط علیہ السلام کی قوم جس فاحشہ میں، جس بے حیائی کے کام میں لگی ہوئی تھی، ان سے پہلے وہ کام کسی قوم نے نہیں کیا تھا۔ چنانچہ وہ عمل ایسا تھا جو عقلاً، شرعاً، فطرتاً بہت ہی قبیح تھا، برا تھا۔ اب بھی وہ عمل برا ہے، کبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے، کہ مرد سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اس کی سزا کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، امام ابو یوسف، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، کہ یہ بھی ایک طرح کا زنا ہے۔ اس کی سزا وہی ہوگی جو زنا کی سزا ہے، کہ اگر یہ برائی کرنے والا شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اور بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ فاعل و مفعول کو قتل کر دیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی سزا متعین تو نہیں ہے، البتہ حاکم وقت کو یہ اختیار ہے کہ سخت سے سخت سزا دے جو مناسب سمجھے۔ قتل بھی کیا جا سکتا ہے، جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط لکھا کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے جو اس طرح بدکاری کرتا ہے، لوگ اس سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں جیسے عورت سے خواہش پوری کی جاتی ہے، کیا کروں میں اس کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کو جمع فرمایا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے صرف ایک ہی امت نے کیا ہے، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا اس فعل بد کی کیا سزا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے اونچی عمارت یا پہاڑی سے گرا دیا جائے، اس کو پیچھے سے پتھر مارے جائے۔ بعض نے لکھا ہے کہ دیوار کے نیچے کھڑا کر کے دیوار اس پر گرا دینی چاہیے۔ تو یہ بہت ہی بدترین گناہوں میں سے ہے، اس کی قباحت مسلم ہے، دنیا کی کسی قوم اور مذہب کے ہاں اس کی اجازت نہیں ہے، سوائے ان کے جن کی طبیعت میں خباثت ہو، جن کی فطرت میں گندگی ہو، جن کی طبیعت میں شیطانیت ہو، وہی اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو رواج دیتے ہیں اور اس کی اجازت دیتے ہیں۔